السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سلام ہو میرے مولا پر، سلام ہو میرے آقا پر، سلام ہو میرے مشکل کشا پر، سلام ہو میرے امام پر، سلام ہو میرے ولی پر، سلام ہو میرے اللہ کی حجت پر، سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی پر، سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد پر، سلام ہو مولا پر، سلام ہو 11 ائمہ کے بابا پر، سلام ہو شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کفو پر، سلام ہو انبیاء کے مددگار پر، سلام ہو اس پر کہ جس کی راہ پہ چل کر انسانیت فلاح پا سکتی ہے، سلام ہو اس پر کہ جس نے زندگی دی ہے انسانیت کو، سلام ہو اس پر کہ جس کا علم بے مثال، جس کی شجاعت بے مثال، سلام ہو اس پر کہ جس کی سخاوت بے مثال، سلام ہو اس پر کہ جس کے ساتھ کوئی اگر جڑ جائے تو وہ حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سلام ہو اس پر کہ جس کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو وہ سچائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ علی علیہ السلام پر سلام ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سلام ہو۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کر انسانیت فلاح پا سکتی ہے۔ کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا، کوئی میں آپ کے سامنے زیادہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا۔ آج مجھے یہ منصب دیا گیا ہے، میں کہا میری توفیق کہا، میرے مولا نے شاید مجھ پر یہ کہا کہ آپ جائیے، غالباً مجھ کو نہیں، مطلب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ میرے ذہن میں آئی کہ ہم تو کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن آج مولا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پتہ چلے کہ علی علیہ السلام کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، کسی ایک دین کے نہیں ہے، وہ اس تمام عالم کے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیچھے چاہتا ہے۔ آج شب ضربت کے حوالے سے 19 رمضان ہو چکی ہے، کل شب ضربت تھی، اور آج مولا علی علیہ السلام وصیتیں کر رہے تھے 1400 سال پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، کہ بیٹا مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا، اور بہت ساری انہوں نے تاکید کی ہے۔ علی کی مسٹزم، علی کی دعائیں، علی کے فرامین، علی کی زندگی، علی کی شجاعت، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ I'm not saying this out of my love, out of my emotions, but I'm feeling this from inside because Ali alayhi salam is a personality that unites everyone. Ali is a person which is still relevant and will always remain relevant till the hereafter. It is quite unfortunate، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے علی کی ذات کو محدود کر دیا۔ آج شب ضربت گزر چکی ہے، آج پورے عالم اسلام میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے سوگ کی فضا ہے، اور سوگ ویسے ہی عالم اسلام میں ہے کیونکہ اس وقت اتحاد پارا کہیں نظر بھی آتا ہے، کہیں اتحاد جو ہے نظر بھی آتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جنگ کی کیفیت ہے، لیکن اس وقت علی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے جن 3 شخصیات کو مدعو کیا، جس میں سے 2 ثنا خان ہیں، نوح خان ہیں۔ نوح خانی اور ثنا خانی کا بھی ایک تعلق ہے علی کی زندگی سے۔ علی خود اشعار کہتے تھے، اور علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں مولا نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں۔ آج ہم ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے، لیکن پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، ذاکر اہل بیت ہیں یہ، اور بہت اچھا فعال کام کر رہے ہیں دینی تدریس کے حوالے سے، امت کو جوڑنے کے حوالے سے، اور بہت حوالوں سے لکھتے بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور بہت سے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت طلال علی مہدوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوح خان ہیں، ایمرجنگ نوح خان ہیں۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جیسے کہ ہم جتنے بھی ہمارے وہ ینگسٹرز، وہ نوح خان کہ جن کو پلیٹ فارم اس طرح سے پرووائڈ نہیں کیا جاتا، اس میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کو ہم سامنے لایا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین رضا کاظمی صاحب، یہ نوح خان ہیں، اور انہوں نے بھی ابھی حالیہ دنوں میں ایام فاطمیہ میں مولا علی کے حوالے سے ایک نوحہ بھی پڑھا تھا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان ہیں، یہ بھی ایک پیشنیٹ، ایک پروفیشنل بھی ہیں، بہت سے حوالوں سے کام کر بھی رہے ہیں، اور منقبت بھی پڑھتے ہیں، ثنا خانی بھی کرتے ہیں، نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں۔ تابش کھلانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ میں آتا ہوں آپ دونوں کی طرف سے، لیکن سب سے پہلا سوال طلال آپ سے۔ آج شب ضربت گزر چکی ہے، 19 رمضان ہے، اور مولا علیہ السلام وصیتیں کر رہے ہیں۔ علی کی زندگی میں وصیتیں بہت سی ہیں۔ علی نے ہمیشہ منافقت سے نفرت کی ہے، علی نے ہمیشہ جھوٹ سے نفرت کی ہے، بلکہ علی نے تو دنیا کو ہی ترک کر دیا تھا، لیکن آج ہم سب علی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، لیکن جو علی کی اصلی زندگی اسے کوسوں دور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین،
اللہم اجل فرجہم شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مجھے فراہم کیا اور مجھے یہ موقع دیا اور یہ سعادت بخشی کہ میں یعصوب الدین، واہ خیر البشر، واہ، امام المتقین، سید الاولیاء، سید الوصیین، ہدی للمتقین، واہ، کتاب لا ریب فیہ، واہ، صراط مستقیم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر اور ان کی زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو کر سکوں۔ کیا کہنے، جہاں تک آپ نے سوال کیا جناب امیر کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو نمایاں طبقات ہیں عالم اسلام میں، ایک اہل تسنن ہے اور اہل تشیع۔ ان دونوں طبقات میں المیہ یہ ہے کہ ایک نے جناب امیر کو خلافت کی حد تک محدود کر دیا، ہاں، جبکہ دوسرے طبقے نے جناب امیر کو شجاعت اور بہادری کی حد تک اور جنگجو کی حد تک محدود کر دیا، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی وسعت لامحدود ہے۔ جب دنیا کی بات کریں تو ادیبوں عرفاء اور علماء نے جب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی پر نظر کی تو کہیں ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بلندی، یہ امیر المومنین کے لیے وقار نہیں کہ وہ بلندیوں پر گئے، کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بلندیوں کے لیے وقار ہے کہ وہ امیر المومنین تک پہنچ گئیں، اس لیے کہ کل کو کل سے نسبت ہوتی واہ، ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ، تو کہیں علی صفی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات میں متضاد صفات یکجا ہو جائیں، لیکن یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کا معجزہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں حاکم بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں، آپ ایک ہی وقت میں عابد بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، آپ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، آپ ایک ہی وقت میں صابر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، آپ نرم خو ایسے ہیں کہ تسنیم شرما جائے اور سخت ایسے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جب کبھی ملا آذر بھائی جان نے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی میں ایک عجب معجزہ دیکھا کہ جب دشمنوں کو للکارتے ہیں اور ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو خدا کے شیر نظر آتے ہیں، اور جب رحم اور شفقت کرتے ہیں تو یتیموں کے باپ نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے طلال، واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ تو رہی انسانوں کی بات کہ انسان کی عقل محدود ہے اور انسان اپنے محدود علم کے تحت جس کو عقل کل جانتا ہے، جس کو آخری حد تک پا لیتا ہے، اس کو کل پا کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدائے کل نے، عقل کل نے، قادر کل نے، اس حاکم کل نے کل ایمان کی جانب نظر کی تو کہیں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ یہ صالحین ہیں، صادقین ہیں اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو کبھی سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی صراط مستقیم ہیں، اگر ان کی پیروی نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کبھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کی مضبوط رسی ہیں، اسے تھام لو، یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ تو کہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو رسول خدا کا نفس قرار دیا، اور تو کہیں سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو تمام تر نقائص اور تمام تر نجاستوں سے دور رکھا جائے۔ طلال، بہت طلال میں آپ کی طرف آتا ہوں واپس، وقت کم ہے لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہے، شفا دیا ہے۔ تابش نے اپنے کلام میں موت سے کیا خطر، موت سے کیا ڈر، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اصلی چاہنے والا، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں مولا علی کی زندگی سے بھی سبق ملا کہ جب مولا ابن جب مسجد کوفہ کی طرف روا دوا تھے، مرغابیوں نے ان کو روکا اور پھر بھی آپ گئے، اور ابن ملجم جو تھا وہ ایسے لیٹا ہوا تھا اپنی تلوار کو چھپا کے، تو مولا نے کہا کہ جو تو جس نیت سے آیا ہے میں اس سے آگاہ ہوں، نماز پڑھ اٹھ کے۔ وہ نہیں اٹھا لیکن بہرحال پھر اس نے آپ کے اوپر ایک وار کیا اور پھر مولا کے جملے نکلے، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی علی نے بدر کو، احد کو، خندق کو، خیبر کو، اس کو نہیں گردانا۔ کامیابی علی کی نظر میں شہادت ہے۔ شہادت
کیا ہے علی کی نظر میں؟ آپ نے بہت پیارا نقطہ یہاں پہ چھیڑا ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضربت لگی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ کہ فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ نہایت ہی عمیق اور گہرا ترین جملہ ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام اس میں جو نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر تم خدا کے عاشق ہو تو تم کس قسم کے عاشق ہو کہ تمہیں یہ دنیا زیادہ عزیز ہے، تمہیں اپنے معشوق سے جدائی زیادہ عزیز ہے. امیر المومنین کے لیے موت خدا سے ملنے کا راستہ تھی. یہ بدر و احد و خندق امیر المومنین کے لیے وہ ذمہ داری تھی کہ جو خدا نے امیر المومنین کے سپرد کی تھی تاکہ اسلام کو زندگی بخشی جائے. لیکن جب معشوق کو عاشق کو معشوق سے تحفہ موت ملا کہ جس کے بعد امیر المومنین نے خدا کے حضور پیش ہونا تھا، اس کو امیر المومنین نے اپنے لیے کامیابی جانا کہ آج میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا. یہ جملہ تمام تر امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا ہیچتر ہے، یہاں عمل کرو وہاں جانے کے لیے. اور علی کا شیعہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنی موت کا خود انتخاب کرے. جیسا کہ آج آپ نے بیان کیا کہ شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا یہ بیان کرتی ہیں کہ اس شب میرے بابا پہ ایک ایسی بے چینی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ علی جو ایک رات میں اطمینان کے ساتھ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ علی جو لیلۃ الحریر کی گھمسان جنگ کی شب میں کہ جب آگ اس قدر بلند تھی کہ مانو سورج نکل چکا ہو، مصلی عبادت پہ سکون سے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. آج کی شب وہ علی اس قدر بے چین تھے کہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار مصلی عبادت سے خیمے خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف کچھ تلاش کرتے تھے اور پھر کہتے تھے علی وہ وقت نہیں آیا. بی بی فرماتی ہیں میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں، کس وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں تمہارے نانا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آج کی رات دنیا کا ملعون ترین شخص میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو رنگین کرے گا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا میرا دل بیٹھا جاتا ہے آج آپ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیں تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے شرم آتی ہے کہ میں موت کے خوف سے خدا کی عبادت کو چھوڑ دوں. امیر المومنین نے اپنے لیے اپنی موت کا انتخاب خود کیا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے. اس کی زندہ و جاوید مثال ہم نے ابھی حالیہ ایک واقعہ دیکھا کہ جب ایک 86 سالہ بزرگ کو اس کے اپنے ملک کی انٹیلیجنس نے یہ کہا کہ سید آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو ہم یہاں سے کسی سیفسٹ پوائنٹ پہ منتقل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ پہلے ایران کی تمام تر عوام کو محفوظ کرنا، پھر میں کسی بنکر میں جاؤں گا. اس علی کے چاہنے والے نے اپنی موت کا انتخاب خود کیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو امیر المومنین نے ہمیں دکھایا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا.